ترکی اور سعودی کے بیچ کیلیفیٹ کو لے کے ایک وار چھڑا ہوا۔ سعودی کا یہ کلیم ہے کہ آٹومن خلیف کو اللہ نے گرایا تاکہ سعودی کو اسلامک ورلڈ کا خلیف یعنی خلیفہ بننے کا موقع ملے۔ وہیں پہ ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی کی رائل فیملی اللیجٹمیٹ ہے اور اصلی خلیف ہم ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی باتیں۔ اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور یہ خلیف بننے کی ریس نہ اتنی وائلنٹ ہو چکی ہے کہ سعودی نے قطر نیول اور ملٹری کے بلوکیڈز کروائے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، کیونکہ سعودی کو قطر سے ترکی کی دوستی کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ وار آخر اتنا انٹینس ہوا کیسے۔ اس کے پیچھے نا سب سے میجر ریزن ہے ان کنٹریز کا ایمبیشن کہ وہ کیلیفیٹ بن کے باقی کنٹریز کو کنٹرول کرے۔ دراصل دیکھا جائے تو کیلیفیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو یا ان کی آنے والی جو آگے حکومت ہے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، جو کہ ویسے حدیث میں ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آئے گی۔ لیکن خیر ہم آگے ویڈیو پہ دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور خلیفہ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کی لیڈرشپ، لگ بھگ 600 سالوں تک کیلیفیٹ کے جاری کیے ہوئے فتووں نے ہسٹری کو شیپ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ جیسے 9 سینچری میں جاری کیے گئے فتوے کے وجہ سے سونے اور چاندی کو ریپلیس کر کے سارے ہی عرب ملک، سارے ہی مسلمان ممالک پیپر منی کا یوز کرنے لگے۔ اب اس سے نہ کہ اسلامک کنٹریز پہ بھی بلکہ ورلڈ بینکس پہ بھی اس کا بہت امپیکٹ ہوا، بٹ یہ تو پھر بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ لیکن 20th سینچری میں بھی سعودی نے لیڈر ہونے کی پوزیشن کو کافی زیادہ لیوریج کیا۔ اس کے دو میجر ایگزامپلز ہیں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اینڈ برکھا امپوزیشن۔ 1975 میں سعودی نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک IDB کو OIC میں انٹروڈیوس کر کے اسلامک بینکنگ کو انٹرنیشنلائز کرتے ہوئے اسے سبھی اسلامک کنٹریز میں شروع کیا۔ اس سے بیسیکلی اسلامک کنٹریز میں فائنانس بینکنگ میں شریعت لا کا انٹروڈکشن ہوا اور وہ انفلوئنس ہوا۔ ایسی ایک میجر ڈیسیجن تھا 1980 کا برقع ڈریس کوڈ کمپلشن۔ اس سے پہلے اسلام میں برقع ڈریس تو تھا ہی لیکن کمپلسری نہیں تھا، لائک قانوناً کین سے دیٹ، بٹ 1980 میں سعودیز نے اسے صحوہ موومنٹ کے تحت ورلڈ وائڈ کمپلسری کروایا۔ لیکن اب تک سعودی ٹوٹل پاور انجوائے کر رہا تھا کیونکہ اسلامک لیڈر کے اگینسٹ کوئی کنٹینڈر نہیں تھا۔ بٹ 21st سینچری شروع ہوتے ہی سعودی کے لیے ایک کنٹینڈر کھڑا ہو گیا۔ ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان، انہوں نے آتے ہی اپنے لیڈرشپ کو امپوز کرنے کے لیے اسلامک کنٹریز کے آگے آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ماسکس آر آر کیمپس، ڈومز آر آر شیلڈز، مینارٹس آر آر سورڈز اینڈ فالوورز آف اسلام آر آر سولجرز۔ اور آج دوبارہ سے لگ بھگ 100 سالوں کے بعد دو سنی دیش کیلیفیٹ کی پاورز پر اپنا کلیم چاہتے ہیں۔ اس کے لیے دونوں دیشوں کا یعنی کہ دونوں کنٹریز کا دعویٰ ہے کہ ہمارے والا اسلام اصلی ہے۔ جہاں پر ایک طرف سعودی وہابیزم کو ٹرو اسلام مانتا ہے، ان تھیری وہابیزم اسلام کا ایک ریڈیکل اور کنزرویٹو آئیڈیا ہے اور یہ کسی بھی ماڈرن سوشل نارمز کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ وہابی آئیڈیا میں وومن کو سکارف اور لوز کپڑا پہننا نیسیسری ہے، یعنی کہ لازمی ہے۔ لڑکیاں ڈرائیو نہیں کر سکتی، رائڈنگ نہیں کر سکتی اور بنا کسی محرم یعنی کہ ایک میل ریلیٹیو کے بغیر وہ باہر ٹریول بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ آئیڈیا مونارکی اسلام کا ایک بہت سٹرونگ سپورٹر ہے۔ اور وہیں پر دوسری طرف ٹرکی کا سافٹ اسلام ڈیموکریٹک میتھڈز کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، سوشل جسٹس، ایجوکیشن اینڈ ماڈرن انسٹیٹیوٹس کے تھرو اسلام کی باتیں کرتا ہے۔ بٹ اینی وے، کیپنگ دا ڈفرینسز اسائڈ، لیٹس کم ٹو دی مین، کہ آخر ریزن ہی کیا ہے یہ ریس سٹارٹ ہونے کا۔ اس کی سٹوری نا کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تو ہوا کچھ یوں، فرسٹ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ہی دی اونلی سروائیونگ اسلامک امپائر آٹومنز بھی ختم ہو گئے۔ اسی دوران ٹرکی کے فرسٹ پریزیڈنٹ کمال اتاتورک سافٹ اسلام کو پریفرنس دی، جس سے ٹرکی کی فورن پالیسی ویسٹ کی طرف ٹلٹ ہونے لگی۔ ایون 1952 میں ٹرکی نیٹو کا ممبر تک بن گیا تھا اور کافی سالوں تک ٹرکی اسی فلسفی کے تحت ڈیولپمنٹ کی راہوں پر چلتا۔ پر طیب اردوغان کے پریزیڈنٹ بننے کے ساتھ ٹرکی کی فورن پالیسی واپس مسلم ملک کے یعنی کہ مسلم قانون کی طرف شفٹ ہوئی، کیونکہ ان کا ماننا تھا سعودی نہیں بلکہ ٹرکی اسلامک ورلڈ کا ٹرو لیڈر۔ کہ سعودی عربی کا لاجک یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب تھے اور قرآن بھی عربک لینگویج میں ہی لکھا ہوا۔ مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی سعودیز کے ہاتھ میں ہی ہے اور اسی لیے ہم ہیں اسلام کے اصلی وارث۔ لیکن ٹرکی اوٹمن امپائرز کے ہسٹوریکل ڈومیننس کی وجہ سے خود کو سنی ورلڈ کا نیچرل لیڈر مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ سعودی کا وہابزم ٹرو اسلام نہیں ہے اور اسی لیے سعودی رائل فیملی کا اسپیشلی سنی اسلام پر کوئی بھی دعویٰ نہیں بنتا۔ اب اپنے انہی ایجنڈاز کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے دونوں کنٹریز الگ الگ اسٹریٹجیز یوز کر رہی ہیں۔
ٹرکی ایجوکیشنز اور کلچر کے تھرو اپنے سافٹ اسلام کو مسلم کنٹریز تک پہنچا رہا ہے، اور وہ ڈیلیس ارطغرل اور میگنیفیسنٹ سینچری کی طرف سے کہ ایک وے آف لائف سیٹ کرنے والے ڈراماز بنا رہا ہے، اور وہ اس کو اسلامک کنٹریز میں جیسے کہ پاکستان، انڈیا اینڈ مور لائک دیٹ۔ اس کے علاوہ ٹرکش ریلیجس پریچر فتح اللہ گلن جیسے ریلیجس لیڈر کے تھرو اپنی آئیڈیالوجی کئی اسلامک دیشوں میں انفیوز کر رہا ہے، اینڈ ناٹ جسٹ دس، وہ کہیں بھی کسی بھی اسلامک دیشوں میں اپنے آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے والے اوٹومن سٹائل ماسکس یعنی مساجد کو بھی بنوا رہا ہے۔ اس میں کچھ دیش ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل البینیا، کرگستان، گھانا۔ وہیں پر اگر سعودی کی بات کریں کہ وہ آئل کے پیسے سے دنیا بھر میں اپنے آبجیکٹو کو سپورٹ کر رہا ہے، جیسے پاکستان فار ایگزامپل ایک مثال لیجیے جس میں 24,000 سے زیادہ مدرسے سعودی فنڈنگ سے چل رہے ہیں۔ وہیں پہ ٹرکی ابھی اس فیلڈ میں نیا ہے، ابھی اسے گراؤنڈ کی پورا علم نہیں ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں، اور سعودی کو یہاں پر اپر ہینڈ۔ سعودی نے تو یہاں پر پیسے پمپ کرنے کے ساتھ ساتھ مجاہدز کا بھی ایک وائڈ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جو ٹل ڈیٹ پاکستان اور افغانستان سے لے کے بیلکن تک وہابیزم کو پروموٹ کر رہا ہے، جیسے اہل الحدیث اور اسٹف لائک دیٹ۔ سو اگر دیکھا جائے تو ایز آف ناؤ سعودی عربیہ کا اسلامک نیٹ ورک زیادہ بڑا ہے، تو وہیں پر ٹرکی ایسا نیٹ ورک بنانے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے۔ اب اس کے دو میجر ریزنز ہیں۔ سب سے پہلا آئل منی۔ 1938 میں آئل ڈسکور ہونے کے بعد سے ہی سعودی کی اکانومی میں ایک بوم آیا، اتنا بڑا کہ 1987 میں جہاں اس کی اکانومی $85.58 بلین کی تھی، وہیں پر 2022 میں اس کی اکانومی $100 بلین اکراس کر گئی۔ جسٹ امیجن کہ ایک جھٹکے میں سعودی عربیہ کتنا پاورفل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ سعودی کی یہ پاور پولیٹکس اور آئل ڈسکور نے اتنا بوم اتنی جلدی کیسے کیا، تو آپ ضرور ان بکس کو پڑھیں، جیسے کہ یہ بک ہے پاور اینڈ وار، اس کو دیکھیں، آن لائن آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک اسلامک وار نے ان دونوں کو اسلامک لیڈر بننے کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ تو دونوں ہی دیش ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں گواتے۔ جمال خشوگی کی ہی بات کر لو، جس کو ترکی نے بھی اپرچونٹی کی طرح دی، کہ ہوا یہ تھا کہ سال 2018 میں 2 اکتوبر کی دوپہر میں سعودی سٹیزن اور واشنگٹن پوسٹ کے سینئر جرنلسٹ جمال خشوگی استنبول کے سعودی ایمبیسی کے اندر گئے، لیکن واپس ہی نہیں آئے۔ جمال کی فیونسے ایمبیسی کے باہر 6 بجے تک ان کا انتظار کر رہی تھی، اور جمال کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن پھر 19 اکتوبر 2018 میں معلوم پڑا کہ جمال کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ وجہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، سب سے بڑے کرٹک تھے وہ۔ دراصل سعودی پرنس نے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں اپنی کافی ماڈریٹ امیج بلڈ کی ہوئی تھی، جس کے لیے PR ایجنسیز کو ملینز آف ڈالر دیے گئے تھے۔ لیکن واشنگٹن پوسٹ جیسے انٹرنیشنل نیوز پیپر بار بار پرنس کا ایک کرول پروفائل دنیا کے سامنے آئی جا رہا تھا۔ اب یہ ان دونوں نیشنز کے لیے ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ ٹرکی سعودی کی جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس کو چینج اور مینیپولیٹ کرنے کے لیے شروع سے ایک موقع ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ بالکل وہی موقع تھا۔ اور اسی لیے جمال کے مرڈر پر ٹرکش پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ جس کسی نے بھی یہ حکم نامہ جاری کیا ہے اسے جسٹس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ طیب اردگان ایک جرنلسٹ کے ویل وشر ہو سکتے ہیں؟ ورلڈ پریس فریڈم رینک کے 180 دیشوں میں جو خود ملک 149 رینک میں آتا ہے، اسے پریس اور جرنلزم کی کیا فکر ہوگی؟ کہ پوری سٹوری یہ ہے کہ جمال کے بہانے اردگان اپنے 3 ایجنڈاز کو سیٹ کر رہے ہیں۔ پہلا، اس امیج نے اردگان کی یعنی طیب اردگان کی اس امیج کو ورلڈ لیڈرشپ میں بہت کمزور کیا، لیکن پرو ایکٹیو ہو کر اردگان اپنی امیج کہ سعودی ایمبیسی جمال کا اسیسینیشن ہو گیا ہے کو بچانا چاہتے تھے۔ دوسرا، دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ پریس کو لے کے کتنے کنسرن ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ، اردگان ایک وکٹم کے ساتھ کھڑے ہو کر مسلم ورلڈ میں خود کو ایک مورل لیڈر کی طرح دکھانا چاہتے تھے۔ اور اسی لیے ترکی نے میجر نیوز آؤٹ لیٹ جیسے CNN کو یہ انفارمیشن لیک کی کہ سعودی سے 15 ہٹ مین کی ٹیم جمال کو مارنے آئی تھی، جس کو لیڈ سعودی کراؤن پرنس کے نزدیکی سولجر خود لیڈ کر رہے تھے۔ اب فرینڈ، اس چیز کو تھوڑا سا سائڈ میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے مڈل ایسٹ، ایشیا اور افریقہ تک دونوں ہی دیش، دونوں ہی ملک اپنے پیسہ اور انفلوئنس کا یوز کر کے ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں۔ اور اب اس لڑائی کی سچویشن سمجھنے کے لیے اور ضرورت کے اکارڈنگ ڈیل ضرور ہو رہی ہے، لیکن اس لڑائی کو فل سوئنگ میں پیشنیٹلی لڑنے کے لیے دونوں ہی کنٹریز نے ایک دوسرے کے الائز کو ایک سائڈ کرنے کا ایک ٹگ آف وار بھی چھیڑ دیا، جیسے کہ ایجپٹ مصر کو ہی لے لو۔
سال 2012 میں مسلم بردرہڈ پارٹی کے محمد مورسی الیکشن جیت کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. اینڈ ڈونٹ فورگیٹ اوور ہیئر ایجپٹ میں 32 سالوں بعد الیکشن ہو رہے ہیں. دراصل ایجپٹ کی جنتا نے یعنی کہ ان کی عوام نے اپنے ڈکٹیٹر کو اکھاڑ کے باہر پھینکا اور ایجپشنز بہت ہی خوش تھے، لیکن سعودی کو مورسی اور مسلم بردرہڈ سے پرابلم تھی. مسلم بردرہڈ اصل میں ترکی کے سافٹ اسلام کا پولیٹیکل وے ہے. ظاہر سی بات ہے اس آرگنائزیشن کو سعودی اپنی ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے خطرہ مانتا ہے. سعودی اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر چکا. اب ایکچولی دیکھا جائے نا، خود کو مسلم بردرہڈ پرو ڈیموکریسی دکھا رہا ہے، لیکن حماس جیسے ٹیرر گروپ سے خود افیلیٹڈ ہے. اب حماس کو جیسے پتا ہوگا کہ US، یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا، یورپین یونین، اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا اینڈ UK یونائٹڈ کنگڈم آلریڈی ایک ٹیررسٹ گروپ مان چکا ہے. اس کے علاوہ القاعدہ سیکنڈ کمانڈ ایمان الزویری بھی یہاں کا فارمر بردرہڈ تھا. تو مورسی کو ہٹانے کے لیے سعودی نے ایجپشن ملٹری کو خوب پیسہ دیا اور 1 سال بعد ہی ایجپشن آرمی نے مورسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا. اور اب جو نیا ملٹری ڈکٹیٹر وہاں پر ہے وہ سعودی سپورٹر ہے. سو ٹرکی کا ایک کلوز ایلائی سعودی کے انفلوئنس میں. وہیں پر 2017 میں ترکی نے سعودی کے الائٹ قطر کو اپنی چال چل کے اپنے ساتھ لے لیا. بات یہ ہے نا کہ گلف کا آپریشنل کاؤنسل لائک قطر، سعودی عربیہ، بحرین، عمان، کویت، UAE جیسے 6 ممبر سٹیٹس ہیں جس کا لیڈر سعودی خود کو مانتا ہے. سعودی نے الزام لگایا کہ قطر مسلم بردرہڈ کا سپورٹر ہے اور الجزیرہ جو کہ قطر کی نیوز گورنمنٹ کا نیوز چینل ہے اس نے مسلم بردرہڈ کا ماؤتھ پیس بنا رکھا ہے. اس سے ناراض ہو کے سعودی نے 2017 میں قطر کا ایئر، سی اور لینڈ وے بلاک کروا دی. مگر ایسا ہوتے ہی سب سے پہلے مدد کے لیے پریزیڈنٹ طیب اردگان. ترکی نے اپنے تھرو قطر کو ڈیری فوڈ اور دوسرے ڈیلی یوز کے سامان کارگو سے پہنچائے اور ساتھ ہی 3000 ٹرکش آرمی پرسنل کو بھی قطر بھیجا گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے سعودی ٹرکی کے اس موو سے ذرا بھی خوش نہیں تھا اور اسی لیے سعودی نے پھر ایک قدم اور آگے جا کے اپنے مارکیٹ سے ٹرکش پروڈکٹ کو باہر نکلوا. اینڈ فائنلی ان دی اینڈ ٹرکی کو ایک ایلائی تو ملا، ایٹ دا سیم ٹائم اسے کچھ اکنامیکل نقصان بھی جھیلنا پڑا. 2023 میں ایسا ہی نقصان ٹرکی کو لیبیا میں بھی ہوا جو پہلے اس کا ایک میجر ایلائی ہوا کرتا تھا. وہاں کے کورٹ نے کلیفن کمپنی کے ساتھ کی ہوئی انرجی ڈیل کو ہی کینسل کروا دیا اور ایکسپرٹس مانتے ہیں اس کے پیچھے بھی سعودی پرنس محمد بن سلمان کا ہی ہاتھ ہوگا. اب فرینڈس سعودی اور ٹرکی کے اسی دشمنی کی گہرائی میں جائیں نا تو یہ دکھتا ہے کہ دونوں کی انیمیٹی ہسٹوریکل ریزنز کی وجہ سے ہوئی ہے. ہسٹوریکلی اوٹومن امپائر سے علیحدہ اسٹیٹ بنانے کے لیے 19 سینچری سے ہی ہاؤس آف سعود افورڈ کرا، لیکن امپائر نے سعود ریبلز کو بری طرح کرش کر ان کے ریلیجس لیڈرز کو ہی ایگزیکیوٹ کروا دیا. بٹ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اوٹومن امپائر کے ختم ہونے کے ساتھ اور ایک انڈیپینڈنٹ سعودی اسٹیٹ کی شروعات ہوئی. لگ بھگ اسی ٹائم کے اراؤنڈ سعودز نے مکہ اور مدینہ کا بھی کنٹرول لے لیا جو کنٹرول 1517 سے لے کر اوٹومن ہاشیمائی رولرز کے اندر تھا. امپائر گرنے کے ساتھ ہی مکہ اور مدینہ کا کنٹرول سعود نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور سعودی مکہ مدینہ کے نام پر خود کو نیو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے. لیکن فرینڈز یہاں پر آتا ہے ایک سب سے بڑا سوال، کیا یہ کیلیفیٹ کا آئیڈیا اس ماڈرن ٹائم میں سچ میں امپیکٹیبل ہے؟ کیونکہ سعودیز یمن میں مسلمز کو ہی مار رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھائی جا رہی ہے، تو وہیں پر ترکی اپنے ایجنڈا کے لیے سیرینز مسلمز پر بوم گرائے جا رہے ہیں. تو اس معاملے کو اگر آپ تھوڑا اور گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر بات کبھی بھی ریلیجن یا مذہب کی نہیں ہے. اسلام کو، ریلیجن کو، مذہب کو اصل میں ایک ٹول کی طرح یوز کیا جا رہا ہے اپنے صرف جیو پولیٹیکل پاور اور سگنیفیکنس کو گین کرنے کے لیے، جیسے کہ ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو ٹرکی نیٹو ممبر ہوتے ہوئے بھی رشیا سے S-400 میسائل ڈیفنس سسٹم خرید رہا. وہیں پہ اگر سعودی کی بات کریں تو اسامہ بن لادن اور 9/11 اٹیک میں 19 میں سے 15 ٹیررسٹ سعودی کے تھے، ایسا نیوز بتاتی ہے. لیکن US میں نے سعودیز پہ کبھی ملٹری اٹیک نہیں کیا. میرا ماننا یہ ہے کہ اس کا کبھی بھی کوئی اصل ثبوت نہیں آیا، لیکن جو کہ پبلشڈ ہوتی ہیں باتیں دکھائی جاتی ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز نا شفٹنگ سینڈز کی طرح ہوتے ہیں. اور اگر اسپیشلی کیلیفیٹ کی ریس کی بات کریں تو 1924 میں ماڈرن ٹرکی کے فاؤنڈر مصطفیٰ کمال اتاتورک نے کہتے ہوئے یہ کیلیفیٹ سسٹم کو ڈیمولش کر دیا تھا کہ ماڈرن ورلڈ میں نہ یہ انسٹیٹیوشنز نہ تو ریلیونٹ ہیں اور نہ ہی نیسیسری. سو دین کمز دا کوشچن کہ کیا ریلیجن ٹرکی اور سعودی کے لیے اپنے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کا ایک ٹول ہے کہ کیا وہ سچ میں اپنے ریلیجنز کو لے کر سیریس بھی ہیں یا نہیں.
اور مانتے بھی ہیں کیا؟ کیونکہ سعودی عربیہ کی اگر آپ ریسنٹ پالیسیز دیکھو گے نا تو وہ سب کمپلیٹلی اینٹی اسلامک ہیں. بیسیکلی سعودی بھی ٹرکی کے رستے پہ ہی چلنے کی کوشش کر رہا ہے، پر پھر بھی اسلام کو لے کر اپنے سٹینڈ کو وڈرول نہیں کر رہا. اسی بات پہ میں کچھ عرصے بعد ایک اور ڈیٹیل ویڈیو ریلیز کروں گا، جس کو دیکھنے کے لیے اسلامی باتوں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مس نہ کریں. بہت امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ تو نالج ملا ہوگا. ضروری میں آپ کو پھر یہ چیز کا اطلاع کر دوں کہ آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ نالج آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کل نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.